السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں شجر ٹی وی اور میں ہوں محمد شعیب۔ آج بہت ہی مفید معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایسی معلومات جو ہیں عموماً یوٹیوب پہ بہت ہی کم میسر ہوتی ہیں اور بہت ہی نایاب ویڈیو ہونے والی ہے۔ تو آپ مجھے فیس بک، یوٹیوب یا ٹک ٹاک، انسٹاگرام جہاں سے بھی دیکھ رہے ہیں تو یہ ویڈیو پوری دیکھیے گا۔ انشاءاللہ یہ اسلامی نقطہ نظر سے بھی بہت اہم ویڈیو ہے اور اس کے علاوہ آپ کی معلومات میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہونے والا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ازواج مطہرات کے بارے میں۔ تو پہلا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا اور وہ بیوہ تھی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک وہ 25 سال تھی۔ دوسرا نکاح حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا، وہ بھی بیوہ تھی اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک وہ 50 سال تھی۔ تیسرا نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا، آپ کنواری تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 53 سال تھی۔ چوتھا نکاح حضرت حفصہ سے ہوا تھا، یہ بھی بیوہ تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 56 سال تھی۔ پانچواں نکاح وہ حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی، یہ بیوہ تھیں اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک وہ 56 سال تھی۔ چھٹا نکاح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا تھا، یہ بھی بیوہ تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 56 سال کی عمر میں ان سے نکاح کیا تھا۔ ساتواں نکاح وہ حضرت زینب بنت جاش سے ہوا تھا اور یہ مطلقہ تھی، یعنی طلاق یافتہ تھی۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 58 سال تھی۔ آٹھواں نکاح وہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، تو یہ قید سے آزاد ہوئی تھی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک وہ 58 سال تھی۔ نواں نکاح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا، یہ بھی قید سے آزاد ہوئی تھی اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک وہ 60 سال تھی۔ اور 10واں نکاح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا اور یہ بھی بیوہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 60 سال تھی۔ 11واں نکاح حضرت میمونہ سے ہوا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی مطلقہ تھی اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 60 سال تھی۔ تو ایک وضاحت بھی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جو آیت ہے جس میں 4 بیویوں کا حکم ہے، 4 سے زیادہ کا نہیں، تو یہ سارے نکاح مسلمانوں کے واسطے جو بیویوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ 4 مقرر کی ہے، تو یہ اس آیت سے پہلے کے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پہلے نکاح ہو چکے تھے۔ اور دوسرا پھر کچھ صحابہ کرام جو جنگوں میں شہید ہوئے یا کفار نے مسلمانوں کی جو عورتیں تھیں ان کو طلاق دی تھی، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوہ یا مطلقہ جو طلاق یافتہ عورتیں تھیں ان سے نکاح کیا اور یہ درس بھی دیا کہ آپ کو اس بات کی ترغیب بھی دی کہ مطلقہ عورتوں سے اور بیوہ عورتوں سے نکاح کرنا چاہیے۔ تو اب بات کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے بارے میں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے چچا تھے، تو ان کی تعداد ٹوٹل 11 ہے۔ تو یہاں سب کے نام وہ دیے گئے ہیں، آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ حارث، ابو طالب، زبیر، حمزہ، ابو لہب اور اس کے علاوہ خدیق اور عباس اور بھی بہت سارے اس طرح کے نام ہیں۔ تو یہ 11 چچا ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے۔ پھوپھیوں کی بات کی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں، ان میں صفیہ، ام کلیم اور اس کے بلا عاتقہ، برہ، عروہ، امیمہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑوں کے بھی نام یہاں پہ دیے گئے ہیں، تو یاسوب، خلیف، طرف، ٹھیک ہے، ثقب، ورد وغیرہ، تو یہ 7 گھوڑوں کے بھی نام دیے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک کا جو نام تھا وہ قصوہ تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خچر کا نام تھا وہ دلدل تھا اور دراز گوش کا جو نام تھا وہ یافور تھا۔ اس کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلواروں کے نام بھی یہاں پہ دیے گئے، ان میں جو مشہور ہے وہ ذوالفقار ہے۔ تو اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں۔ تو وفات کا جو منظر ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو وفات سے 4 دن قبل نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر خطبہ دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ خدا نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار عطا فرمایا ہے کہ خواہ وہ بندہ دنیا کی نعمتوں کو قبول کر لے یا خدا سے ملاقات کر لے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے تو ایک
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رو رہے تھے، تو دیگر صحابہ کرام نے کہا کہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے کی بات کر رہے ہیں، تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ جو بندہ ہے وہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر جب کچھ دن کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو صحابہ نے جان لیا کہ جی واقعی صدیق اکبر ٹھیک کہہ رہے تھے۔ تو وفات کے دن جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بار بار جو ہے نا وہ غشی طاری ہو رہی تھی، اور دن چڑھے جو ہے نا جیسے جیسے دن چڑھ رہا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی جو ہے نا وہ بڑھتی جاتی تھی۔ تو یہ جو منظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو وہ بولیں کہ ہائے میرے بابا جان کی بے چینی۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بابا جو ہیں آج کے بعد بے چین نہیں ہوں گے۔ تو پھر جو ہے نا سپہر کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی، تو ہاتھ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا 3 مرتبہ یہ اشارہ فرمایا کہ اللہم بالرفیق الاعلیٰ، بالرفیق الاعلیٰ، یہ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح ہاتھ اوپر کر کے اشارہ فرمایا۔ تو پھر آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک نیچے آتے گئے، یعنی اس کا ترجمہ یہ اب کوئی نہیں، وہی رفیق اعلیٰ یعنی خدا درکار ہے۔ تو ویسے جو اوپر کا منظر ہے اس میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ جی میں ایک بندے کو اختیار دیا گیا کہ دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں یا اللہ کے پاس جانا چاہتے ہیں، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانا پسند کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس دنیا سے رحلت فرما گئے، تو جب یہ منظر صحابہ نے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں دنیا میں اندھیر ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی تلوار نکال لی اور بلند آواز سے بولے جو یہ کہے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی میں اس کا سر قلم کر دوں۔ تو اس پر جو ہے نا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تقریر فرمائی، دلاسا دیا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو۔ اللہ اکبر، کیسا منظر ہوگا وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رحلت فرما گئے، تو صحابہ پہ کیا گزری ہوگی جو اتنا محبت کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آج کے ایک ادنا سا مسلمان جب وفات کی خبر سنتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس سے برداشت نہیں ہوتا، زبان ساتھ نہیں دیتی، الفاظ منہ سے نکلنے کو تیار نہیں ہوتے، کلیجہ پھٹتا ہے۔ تو صحابہ کا کیا عالم ہوگا۔ تو وفات کی بات کی جائے تو مرض کی جو ابتدا ہوئی وہ سر کا درد ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرض میں جو شدت ہوئی تو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھے آپ۔ تو آخری ایام بھی پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں ہی گزارے۔ حضرت عائشہ کے حجرہ میں لے کر جاتی ہوئی یہ دونوں بازو جو تھامے تو حضرت علی اور حضرت عباس رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب جو ہے نا اس کی آخری جو نماز ہے اس کی امامت کی۔ تو علالت کے دوران حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ اول جو ہیں وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امامت فرماتے رہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، پیر کا دن تھا، سپہر کا وقت تھا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جو ہے وہ 63 سال اور 4 دن تھی، اور دنوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو 22,999 دن اور 6 گھنٹے بنتے ہیں۔ تو مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی، اور 14 ربیع الاول بروز بدھ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو اس وقت آپ کی 9 ازواج مطہرات جو ہیں وہ حیات تھیں، وہ زندہ تھیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دینے میں جو صحابہ کرام شریک تھے ان میں حضرت عباس، حضرت علی، حضرت فضل بن عباس، حضرت قشم بن عباس اور حضرت اسامہ بن زید، حضرت اوس بن خولہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ، اور ایک شکران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آزاد کردہ غلام تھے وہ بھی اس میں شامل تھے۔ اس کے علاوہ جو ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کروٹیں بدل رہے تھے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ سینے پر جو ٹیک رکھا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حضرت اوس بن خولہ انصاری نے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی جو بہا رہے تھے وہ حضرت اسامہ بن زید تھے، اور ان کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام تھے وہ۔ اور اس کے بعد جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے غسل دیا،
پانی اور بیری کے پتوں سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا گیا، اور اس کے بعد 3 عدد جو ہے نا یمنی چادروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفنایا گیا۔ حضرت ابو طلحہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کھودی، اور قبر مبارک میں بھی اتارنے والوں میں حضرت عباس، حضرت علی، چونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے، رشتہ دار تھے، تو یہی صحابہ اکرام جو ہیں انہوں نے ہی کفن دفن کا انتظام کیا۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عقیل بن ابی طالب رضی اللہ، حضرت اوس بن خولہ انصاری، یہ تمام لوگ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری دیدار کرنے والے صحابی جو ہے نا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، اس کی وجہ جو ہے تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں مٹی ڈالی جا رہی تھی تو اس وقت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی جو ہے وہ گر گئی، تو وہ انگوٹھی نکالنے کے لیے قبر میں اترے تو انہوں نے آخری دیدار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ امید ہے آپ کو یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور بہت مفید ویڈیو ہے۔